अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम परदेसां दे रंग और तुसां दा होस्ट यासिर सिद्दीक। नाजरीन, 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਬੜੀ ਸੁਹਾਣੀ ਸ਼ਾਮ ਔਰ ਕੇ2 ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੇ2 ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੁਬਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਥਾ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੱਸੋ ਔਰ ਇਸ ਦੁਆ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ و امان ਵਿੱਚ ਰਹੋਂ اور جس طرح 2020 اساں دا گزرے جس تکلیف بھی گزرے اللہ پاک سارے جتنے بھی اسے جتھے جتھے بھی ہاں پردیسیاں یا دیساں لیا سارے کا اپنی حفظ و امان بچ رہن. ناظرین، پچھلے سال دی 2020 دی اگر گل کراں تو بڑا ہی تکلیف دہ سال اساں دا گزرے اسا اور جتھا جتھا بھی انسان بستے ہیں جتھا جتھا بھی پردیسی ہیں یا دیساں لے ہیں سارے اس تکلیف تو اس کرب تو گزریں. اگر ان شارٹ اسے 2020 دی گل کراں تو کرونا وائرس جی وبائی مرض تو ہر بندہ چھوٹا بڑا ہر بندہ اس مرض تو گزرے اس تکلیف تو گزرے اور آخر تان کے اج سٹل ایک سال کم و بیش ایک سال یا اس تو زیادہ درس ہو گئے کہ حالانکہ کوئی خوف دی کیفیت سٹل اساں لوگوں تے ہے. اور کرونا وائرس تو آیا اور چل بھی رہا ہے لیکن اس اساں کو زندگی دا سلیقہ جو دسے جو اساں کو کچھ چیزاں جڑیاں سے اپنے اس وچ بھول گئے اساں اسلامی قوانین دی گل کرو اپنے طور طریقے گل کرو اسے بھول گئے اساں تو اساں کو اس طور بھی تھوڑا جا اساں کو روشناس کروا کے اور ایک چیز جڑی بڑی زبردست اساں پتہ لگی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی مرضی ترقی کر جائے لیکن قانون اللہ تعالیٰ دا ہی چل دے اور سائنس اور ٹیکنالوجی اساں اس وچ بے بس تے ہی ایک چھوٹے جے وائرس ہے کرونا وائرس جس کو آخیا گیا چھوٹا جا وائرس اور پوری دنیا دی ٹیکنالوجی سائنسدان سارے لگے رہے لیکن اس کا توڑ نہیں کڑیا اور اتھوں آن کے اساں پتہ چل دے کہ قانون اتا والے دی چل دے. اور ناظرین، 2020 دی اگر گل کراں تو 2020 میں اس طرح اساں بڑیاں اچھیاں چیزاں بھی دیکھے گئے صرف یہی نہیں کہ اساں دکھ اس دیتے ہیں اساں دے پیارے اساں کو بچھڑے کچھ لوگ ہیں جیسے کہ جنہاں سن بالکل آخری سٹیج تک بھی اس بیماری نال لڑ دے رہے اور ایک نئی زندگی پھر اللہ نے دیتی اور اس کے علاوہ بڑی اچھی چیزیں بھی دیکھے گئے کہ وہ لوگ جو کاروباری مصروفیات کی وجہ تو اپنی فیملی کی ٹائم دے کے اپنے بزرگوں کی ٹائم دے کے ایک اساں موقع ملے ایسا کہ اسے اکٹھے بیٹھتے اسے اپنے بزرگوں کول بیٹھے ہیں انہوں دی شفقت جڑی اساں چاہیے اسے وہ کہہ دی اور اپنے بچیاں سے خاص کر اپنی فیملی سے جو ٹائم اس دوران کڑے شاید ممکن چیزاں نہ رہی ایسیاں کہ جڑی ایک جھلک اساں دسی اور اللہ پاک سن ہلکی جی رسی اگر چھکیے سی تو اساں واقعی اسے واپس زندگی کی طرف روانہ ہوا سے ہیں. ناظرین، یہ تو 2020 دیاں تکلیفاں تلخ یاداں سنان لال چل دیاں رہ سن اور انہاں تے ڈسکشن بھی اساں دی ہوندی رہی سی. 2021 آئے ایک نئی امید کہن کے اور ایک نئے احساس اللہ سے شروعات کی تھی. اللہ اس کو اساں سارے استے بڑا اچھا کرن اور اس وچ خاص نئی امید جڑی اساں کستے ایک زندگی دی امید اساں ملی ہے کہ کووڈ-19 دی ویکسین جڑی آ رہی ہے آہستہ آہستہ ہر گھر تک پہنچ رہی ہے ہر شہر تک پہنچ رہی ہے تو الحمدللہ اساں کو امید بھی ہے کہ انشاءاللہ 2021 کسی بھی طرح تا 2020 نالوں نہیں ہوتا اس وچ انشاءاللہ مزید جڑیاں بہتریاں ہوگتیاں ہوئیاں ہو سن اللہ پاک اساں سارے تا جتنے بھی اسے ہاں اساں سارے اپنی حفظ و امان وچ 2021 وچ بھی رکھن. ناظرین، یو اے ای وچ اسے چونکہ بستیاں یو اے ای دے باسی ہیں اور اگر یو اے ای دے سے گل کراں کہ یو اے ای وچ 29 جنوری کو پہلا کووڈ-19 دا کیس اساں سن دیکھے ایسا رپورٹ ہویا ایسا کنفرم ہویا ایسا اور اس تو بعد حالاں تک کہ گورنمنٹ سن جتنی اچیومنٹس ہیں سن جتنے ایفرٹس کی اور اچیو کیتے ٹارگیٹس اپنے میں آتا ہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی اور ان دے لاک ڈاؤنز دیکھو ان دے لاک ڈاؤنز دے دوران بھی زندگی اسی طرح معمول دے مطابق رہی ہے اور اس تو بھی بڑھ کے جڑی ہے نا سن سارے ہستے یو اے نیشنل یا ایکسپیکٹس جڑی نیشنلٹی کسی چیز ہے کہ نہ سن سامنے رہے بلائے تاک ساری چیزیں رکھ کے ہر بندے ہستے جڑا تکلیف بھی سن سے کوشش کی تھی ہے اور ایک بڑی اچھی گل کہ اج کووڈ-19 دے انتخاب ہر اس شہری کی طرح رہنا لے اس کو یو اے دی لیڈرشپ دیتے کہ تساں کو ویکسین اویلیبل کر چھڑیے سینٹرز دس چھوڑیں کہ تساں اپنی جس طرح ممکن ہو کہ جس طرح سہولت ہے تساں کو اپنی ویکسین دا تساں انتخاب کر رکھتے اور بڑی ایک زبردست اچیومنٹ ہے یو اے دی لیڈرشپ طرف اور اساں سارے جتنے بھی اسے ایکسپیکٹس رہ رہے ہیں یو اے وچ اسے سارے یو اے لیڈرشپ تے مشکور ہیں کہ الحمدللہ اتنے کٹ عرصے بیچ تکلیفیں بھی گزاری ہیں لیکن اج ایک ہوپ بھی اساں یو اے دی لیڈرشپ سن دیتی ہے. یہ تو ساری چیزاں ناظرین چلتی ہیں سن پچھلے پروگراموں کی طرح اساں نال گیسٹ بھی ہونے اور گیسٹ وچ اگر پچھلے پروگرام میں تساں یاد ہوئے تو من نال میں کوشش مڑی ہوندی ہے کہ اساں گیسٹ ہونے کے جڑے واقعی ایک مثال ہون اساں دی ویورز واسطے اور مثال بھی اس طرح تو کہ اچیومنٹ کسی بھی طرح تا اپنی ینگ جنریشن واسطے نیو کمر جو لوگ اساں دے سکولاں کالجاں وچ ہیں ٹین ایج وچ ہیں انہاں سارے واسطے کو مشعل راہ ہوئے اور انہاں دی گلاں ان دے دلاں وچ اثر کرن تو کوشش ہوندی کہ ہر پروگرام وچ تساں کسے اس طرح دے مہماناں نال ملاواں. اج دے مہمان
دی اگر گل کرنا تو ناظرین مارے نال پہلے زاہد خان صاحب ہیں انہاں دا تعلق منصیر نال اور اس وقت پی آئی اے تو انہاں اپنی جاب شروع کی سر اج اس وقت ایمریٹس لائن وچ ایئر کرافٹ انجینئر دی جاب کر رہے ہیں اور کافی عرصے تو تقریباً 10-12 سال تو یو اے ای وچ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ایک بڑا سرمایہ پاکستان واسطے ایک بڑا سرمایہ ہزارے واسطے اسپیشلی کہ ہزارے لوگ جدوں اسی انہاں کی سٹیج تے اس پوزیشن تے دیکھتے ہیں تو یقین کرو بڑی خوشی ہوندی ہے. اور اسی طرح ہمارے نال دوسرے گیسٹ ہیں اج دے نصیر عالم صاحب ہیں. انہاں دا اگر اسے تعارف کرواں پاکستان نال تو انہاں دا تعلق کشمیر نال ہے. اوریجنلی کشمیر وچ کشمیر دے ہیں لیکن پیدا بھی اتھے ہوئے اور اس تو بعد اتھے ہی سوری براٹ اینڈ براؤن اپ اتھے ہی انہاں دا اور اس طرح کنٹینیو کرتے رہے اپنے بزنس کو. اور اج ماشاء اللہ ایز اے فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف ایکسپرٹ گروپ آف کمپنیز انہاں دی ہے ماشاء اللہ اور بڑی لیڈنگ کمپنیز ہیں اور گروئنگ کمپنیز ہیں. اس کے علاوہ اگر دی اسے ایجوکیشن دی گل کراں تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرام یو کے اور اس کے علاوہ جو یو اے گورنمنٹ ایوارڈس انہاں سن کہہ دیں ماشاء اللہ وہ بھی اگر گنتے چلنا تو کافی لمبی فہرست ہے لیکن چیدہ میں اگر دساں تو اس وچ انہاں دا جڑا ینگسٹ سی ای او ایوارڈ ہے کول 2011 وچ ایز اے 17 ایئر ایج وچ 17 سال دی عمر وچ انہاں سن یہ ایوارڈ اپنے نام کیتا سو اور اساں واسطے فخر دی گل ہے. اساں سارے پاکستانی واسطے سارے ینگ جنریشن واسطے کہ اساں 17 سال وچ اگر ایک بندہ سی ای او دی پوزیشن تے پہنچ کے ایوارڈ کے نہ اپنی گورنمنٹ اپنے شہر اپنے ملک چاہواں تو پھر بھی سمجھ آندی لیکن آؤٹ سائڈ دا کنٹری اگر تو یہ ساری چیزاں کر دیو تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہیں اور بڑے معنی رکھتی ہیں. اس تو علاوہ اگر دیکھے چلو تو اسپورٹس میں بڑی اچھی ایفرٹس ہیں. اسپورٹس کی گل کرو تو یہ گولف چیمپئن رہے 2019 میں اور اس کے علاوہ باؤلنگ چیمپئنز بھی رہے اے یو اے ای دی طرف اور انہوں کو اس طرح بھی سرٹیفکیٹس ایوارڈز ماشاء اللہ ملے دیں. اصل ڈسکشن انشاءاللہ جاری رہی اس ٹاپک تک ہمیشہ دی طرح اس نمبر بھی سکرین تے ہے اور سکرین تے نمبر دینا دا مقصد بھی ہے کہ میں اپنے سارے جتنے بھی ویورز ہیں اساں نال اس ویلے جوڑے دیں. ایک سوال چھوڑ رہے ہیں کہ 2020 گزر گئے اور 2020 اساں دا ہر ایک بندے دی زندگی تا یہ متاثر ہوئی اس دی زندگی متاثر ہوئی ہے افیکٹ ہوئے کووڈ-19 وجہ تو کال کرو اساں نال اس پروگرام میں شامل ہو اور اساں دسو کہ اس دی زندگی تا تساں دی زندگی تا جو کالر اساں نال آندا ہے اس دی انہاں دی زندگی تا ایک کووڈ سن کس طرح تا اثر انداز ہوئے اور اس دی کی اس وچ پرابلمز انہاں نال رہی ہیں. میں اپنے مہمانوں کی طرف جو السلام علیکم زاہد. وعلیکم السلام. کیا چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ سارا تو پہلے بہت بہت شکریہ ٹائم کرنا. شکریہ دوست لگے. اوکے نواں سال بہت مبارک ہو. نصیر بھائی تساں بھی نواں سال بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. ناظرین اج دے پروگرام وچ ایک ہی چیز ہے کہ میں ہندکو وچ بھی جلساں اردو بھی جلساں کیونکہ نصیر بھائی ہندکو وچ اتنے فلوئنٹ نہیں اور انہوں دی بڑی بلکہ میں اپنی بھی میرے ویورز کی بھی خواہش ہوتی ہے. پچھلی بھی ایک کال آئی سی کہ تم اپنے پروگرام کا کچھ پورشن اردو وچ رکھا کرو تو اج مک موقع ملے کہ نصیر بھائی ہیں تو میں انشاءاللہ کنٹینیو کر سکیں کہ اساں دے او ویورز جڑے ہندکو نال اردو دیکھنا چاہ رہے ہیں یا جڑے ہندکو بھی اتنی فلوئنسی نہیں تو وہ اساں نال انشاءاللہ اردو پروگرام وچ بھی شامل ہوندے رہن. میں زاہد بھائی کو جڑتا ہوں. زاہد بھائی چونکہ کووڈ-19 2020 کو اگر اسے کرونا وائرس کا سال آہاں تو میرے خیال وچ کسی بھی صورت غلط نہیں اور ہر بندے دی زندگی تا متاثر ہے. میرے کو ایک کال ہے میں پہلے کال چا کے نہ کر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. خیر مبارک. لائن میں بھی پرابلم ہے اور آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. جی ڈراپ ہوئی ہے کال. زاہد بھائی سوال مڑا یہ ایسا ہے کہ کووڈ-19 ہر بندے دی زندگی تا اثر انداز رہے. تسی چونکہ پردیس وچ اسے پردیسیاں دی زندگی تے کس طرح خاص اثر رہے ہے تسی مک تھوڑی جی اپنی بیتی پہلے تو اپنے بارے بھی دسو کہ ماشاءاللہ اتنی اچیومنٹس تساں دی ہیں ایمریٹس لائن تک پہنچنا اور پھر اس تو بعد کووڈ-19 دے بارے میں تساں پوچھنا کہ کووڈ-19 تساں زندگی تے کس طرح انداز رہے ڈائریکٹلی. شکریہ یاسر. اصل میں 1986 میں پی آئی اے تو اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیتا وہ سلسلہ تھوڑا آگے بڑھتا رہا تو اسی فیلڈ پہ ایمریٹس ایئر لائن جوائن کی تھی تو ماشاء اللہ ایز اے انجینئر میں کم کر رہے ہیں. اوکے. تو زیادہ جڑی گل ہے کووڈ-19 دی کووڈ-19 اگر تسی پچھلے 40-50 سال کو دیکھ کے تو اس تو بڑی تکلیف پوری بنی نو انسانیت واسطے اساں نہیں نہ سی دیکھی. جی جی. جس ہوں کوئی ریلیجن نہیں دیکھیا جس ہوں کوئی اسٹیٹس نہیں دیکھیا تو ٹاپ ٹو باٹم اس ہٹ کیتا ہے اکانومی کو بھی پرسنل بھی یعنی میں اکانومی بھی گئی تو اس سے بندے بھی گئے تو اتنی سخت قسم دی ہے کہ تکلیف جس تو ایک 2020 پہ اسی گزرے ہیں. جی جی. لیکن اس تکلیف کے دوران جس طرح اسی ادھر رہنے ہیں یو اے پردیس پہ تو بہت زیادہ فیئر آسے مڑے دماغ ہے. ٹو بی آنیسٹ اگر میں گل کریں مڑے دماغ ہے بڑی فیئر آسے کہ یار اپنے ملک تو دور ہیں دوسرے ملک بچ ڈفرینٹ نیشنلٹی اتنے رہ رہی ہیں تو
اس مسائل کو کس طرح حل کیتے جلسی ہے، اس کو میں کس طرح برداشت کرساں. لیکن ایکسلنٹ ورک ڈن جڑا ہے وہ یو اے گورنمنٹ سن کیتے. نو ڈاؤٹ. اگر کرونا سن ریگارڈلیس آف ریلیجن اینڈ اسٹیٹس ہٹ کیتے تو انہاں بھی ریگارڈلیس آف ریلیجن اینڈ اسٹیٹس رسپونڈ کیتے. رسپونڈ کیتے ہیں بالکل. کوئی نیشنلٹی مطلب میں تو ایک مثال دیواں کہ یہ کوئی ایگریکلچر بیس کنٹری نہیں، ٹھیک ہے، لیکن مجھ کو ایک دن بھی اس طرح نہیں ہویا میں 2-3 مہینے کار پھنسا رہے ہیں کہ میں کوئی چیز ضروریات زندگی کرنا گیا ہوا تو وہ مجھ کو نہ ملی ہوئے. حالانکہ سارا ایکسپورٹ ہے، سارا امپورٹ کیتے ہیں نا، لیکن مجھ کو کمی محسوس نہیں ہونے دی. پھر ان دی کمیونیکیشن ٹاپ ٹو باٹم اباؤٹ انفارمیشن جڑی نا مجھ کو پوری زبردست چیز ہے. پرائس کنٹرول بھی اساں دیکھیے نا، پرائس کنٹرول بھی بالکل زبردست انتہائی ضروری ہے اس چیز بھی بالکل. تے ہن کووڈ دی سب تو زیادہ اساں کو جڑی تکلیف ہوئی سی وہ یہ سی کہ انفارمیشن نہ سی، بیسک انفارمیشن دا لیک کر دیا سی. تو مجھ کو پتہ ہی نہیں کہ بیماری ہے کہ چیز میں کرنا کہ بڑی حفاظتی تدابیر کے. کال پھر آ رہی ہے، کال کنٹینیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فیصل رفیع پاکستان. جی فیصل رفیع پاکستان، کون سی جگہ سے بات کر رہے ہیں؟ منسرا سے. جی منسرا سے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. ایسے ہی نیا سال مبارک ہو آپ کو. بہت بہت شکریہ، اور آپ کو بھی نیا سال بہت بہت مبارک ہو. آپ کی گیسٹ کو بھی نیا سال مبارک ہو. جی خیر مبارک. جی آپ بتائیے کیا رہا آپ کا اسپیشل نئے سال کے لیے سیلیبریشن رہی پاکستان؟ آپ کا نیا سال کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا. اچھا زبردست. اور ہمارے جو سوال میں نے پوچھا تھا آپ کی زندگی پہ کووڈ-19 کا کچھ اثر رہا؟ ہیلو. جی ہیلو، آواز کلیئر ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہاں آواز کلیئر نہیں، لائن ڈسٹرب ہوئی. جی سوال ہم لوگ میں آپ سے کنٹینیو کروں گا، لیکن نصیر بھائی کافی دیر سے. نصیر بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک. تھینک یو سو مچ. آپ سے اردو میں کمیونیکیشن ہونی ہے اور میرے ویورز کی خواہش رہتی ہے کہ اردو میں کمیونیکیشن ہو. جی بالکل اردو میں بات کریں گے. سب سے پہلے تھینک یو K2 نیوز کا کہ انہوں نے ایک اچھی اپرچونیٹی دی، ویورز کے لیے اپرچونیٹی دی، اور آپ کا کہ آپ نے اس ساری چیز کو. اگر میں اپنا چھوٹا سا تعارف کراؤں تو میں بیسکلی مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہوں. جی. سو میں نے اپنی جو بیسک اسٹڈی ہے وہ وہاں سے کی ہے. CA کی جو میں نے ڈگری لی ہے وہ UK سے لی ہے، لیکن آئی اسٹڈیز ان پاکستان ڈیورنگ پاکستان ٹائم. اور مائی فادر از اے اسکول ٹیچر. اچھا. سو ایک اسکول ٹیچرز کے لیے کہ بیٹے کے لیے ایجوکیشن کو اتنا آگے لے کے جانا تھوڑا سا مشکلات کا ہوتا ہے. سو 2010 سے میں نے اپنا کام بھی ایز اے ہوم ٹیوشن اسٹارٹ کیا. پھر پاکستان سے 2013 تک میں نے ہوم ٹیوشنز ایک ٹیوشن سینٹر بنایا. جب 2013 میں نے اس کو کلوز کیا، وہاں پہ تو 250 اسٹوڈنٹ تھے اور ہمارے پاس 40+ ٹیچر تھے. آپ پاکستان کی بات کریں؟ پاکستان مظفر آباد. جی جی. تو پھر اکتوبر 2013 میں UAE میں آیا اور یہاں پہ آ کے اپنی نئی اپرچونیٹی، ایک نیا ویژن لے کے آئے کہ کچھ بننا ہے، کچھ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور اپنی جنریشن کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اس چیز کو لے کے اپنا ایک جو ویژن، ایک ڈریم تھا وہ لے کے یہاں پہ آیا. تو بائی کوالیفیکیشن میں نے CA کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں CPS سرٹیفائڈ پروفیشنل چارٹرڈ آڈیٹر بھی ہوں پاکستان سے. HDA ہائر ڈپلوما ان اکاؤنٹنگ کیا ہوا ہے، اور MBA ان مارکیٹنگ بھی ساتھ میں کیا. تو میری جو اپنی ایک ایجوکیشن تھی، تعلیم تھی، وہ اور میری جو ورکنگ، بہت میں نے دونوں چیزوں کو اکٹھا لے کے چلا. ٹھیک ہے. نصیر بھائی کال ویٹ پہ کافی دیر سے لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر صاحب کیسے ہیں جی آپ؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں جی؟ میں قاری ریاض بول رہا ہوں جی، واقعات سے. قاری ریاض واقعات سے. جی واقعات سے بات جی کر رہا جی ہوں. جی. کیسے ہیں آپ جی؟ اور سنائیں جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی. اپنی سنائیں. اللہ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ جی. آپ بتائیے کیسا؟ بس آپ کی یہ جو باتیں سنتے ہیں بہت ماشاءاللہ، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. جی جی. تو آپ کی باتیں میں سنتا رہتا ہوں الحمدللہ. اور سنائیں بچے ٹھیک ہے آپ کے؟ جی اللہ کے بڑے احسان ہے. آپ بتائیں 2021 کو کیسے آپ نے اپنی زندگی میں لے کے آئے ہیں؟ کیسے سے؟ بس دیکھو جی، اللہ پاک ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو اللہ پاک ذرا سمجھ دے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اچھائی ہو. سوئی گیس نہیں ہے اور بجلی نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے. دیکھیں ابھی مرغا دیکھیں کتنا مہنگا اس نے کر دیا ہے. جی 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 بالکل. ہماری آپ سب کے ساتھ، آپ کے ساتھ ساتھ بالکل ہم لوگ بھی اگر کہیں تو پاکستان میں پرابلمس جو ہیں، ہم لوگ اپنی پوری گورنمنٹ سے ارباب اختیار جتنے بھی ہمارے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں پہ اوور کم کیا جائے.
प्रोग्राम के हवाले से आपका कोई सवाल, मेरे गेस्ट के लिए कोई सवाल आपका? अल्लाह खुश रखे जी आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी। कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी नसीर भाई आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक मेरे से आपकी इंट्रोडक्शन पहले आप पूरा करवा दें, फिर मेरा एक सवाल है बड़ा ज़बरदस्त है। जी जी बिल्कुल। तो 2014 में मैंने अपना यहाँ पे करियर स्टार्ट किया। तो 2014 एक साल मैंने यहाँ पे जॉब किया और फिर 2015 में मैंने अपना जो एक बिजनेस माइंडसेट था, जो पहले का माइंडसेट था कि मैंने कुछ करना है, तो मार्च 2015 में मैंने अपनी पहली कंपनी बनाई थी जो एक्सपर्ट प्रॉपर्टीज़ के नाम से। जी सो बेसिकली मेरी क्वालिफिकेशन जो है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मैंने रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ग्रोइंग की सेकंड कंपनी 2016 में एक्सपर्ट बिजनेस सर्विसेज के नाम से ओपन की थी। ठीक। फिर थर्ड बिजनेस जो ऐड अप किया था 2017 में एक्सपर्ट बिजनेस सर्विसेज बिजनेस सेंटर के नाम से, जिसमें आज हम 500 प्लस कंपनी को सर्विस दे रहे हैं। ज़बरदस्त। और 2018 में बीइंग माय प्रोफेशन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैंने अपनी कंपनी एक्सपर्ट टैक्स एंड अकाउंट कंसल्टेंट्स के नाम से ओपन ओके। एक ज़बरदस्त चीज़ जो आपके बारे में मैंने अभी कहीं भी अपने व्यूअर्स को बताई कि 17 साल की एज में जी CEO तक पहुंचना, फिर अवार्ड ले लेना। जी ठीक है। हमने अपनी ज़िंदगी में क्रिकेटर्स बनते देखे हैं 17 साल में, बड़ी उनको कवरेज मिली है। बिल्कुल। तो बिजनेस मैन जब इतनी छोटी सी उम्र में इतने ऊपर तक पीक तक पहुंचना, किस तरह से ये सारी चीज़ मुमकिन हुई थी? अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बेसिकली जो होती हैं, आपका माइंडसेट होता है कि आपका माइंडसेट किस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो मेरा स्टार्ट से माइंडसेट था वो सेल्फ मेड का था। तो मेरी हमेशा कोशिश होती थी कि एज सुन एज पॉसिबल मैं अपनी लाइफ में सेल्फ मेड हो जाऊँ। ठीक। तो उस सेल्फ मेड के बनने के लिए उस सिलसिले उसके बनने के लिए मैंने अपना एक छोटा सा, जब मैट्रिक मैंने की तो ट्यूशन सेंटर ओपन किया घर में। ओके। तो ट्यूशन सेंटर से मैंने अपना स्टार्ट लिया, फिर उसको होम बॉटम से ऊपर चलते हैं। जी जी, फिर उसको मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन कराई और फिर दूर दूर से स्टूडेंट्स आना शुरू हुए, फिर दूर दूर से टीचर्स। अब अगर मैं टीचर्स की बात करें, मैं अपने पूरे इंस्टीट्यूट में सबसे लीस्ट एजुकेशन मेरी थी उस टाइम। अच्छा। तो मेरे पास जो टीचर थे वो माशाल्लाह मास्टर्स थे, एमफिल थे, PhD टीचर्स भी हमारे पास आके बच्चों को देते थे। तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल मैथ्स पे था, अकाउंट्स पे था। तो बेसिकली वो चीज़ें जो मुझे थोड़ा सा जिसने मुझे बेहतर किया। ज़बरदस्त। मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। मेरे साहिब भाई तुसन एक सवाल ऐसा कि एमरेस्ट लाइन बिच किसी भी पोजीशन तक पहुँचना एक पाकिस्तानी इस तरह स्पेशली हज़ारेवाल हस्ते असां दी फ़ख्र है असां माण तुसे। तो कम्युनिटीज़ चूँकि अगर असे एमरेस्ट लाइन बिच देहां तो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ और स्पेशली मतलब असांजे UK नेशनल्स हैं, US नेशनल्स हैं, वो भी हैं। किस तरह मुमकिन ये चीज़ किस तरह होंदी कि तुसे कंपीट किस तरह करदे उन्होंने लोगों? हाँ, असल में यासिर इस गल है कि हुण अगर तुसी पिछले 50 एक साल देखो ना, 20 साल ये 30 साल पिछले से उससे, तो वर्ल्ड बड़ी चेंज हो गई है। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी बदल गई हैं। हुण ये है कि खाली डिग्रियां नाल ते अकैडमिक क्वालिफिकेशन नाल कम अगे नहीं चलना। ਹੁਣ स्किल्स ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ स्किल्स ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ स्किल ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ AC ਫਿਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੁੱਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ स्किल्स ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ स्किल ਵੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, अगर वो सर्च करें तो देखें उसे लिस्ट ऑफ स्किल्स है जिस भी ये वाली स्किल्स ने, ठीक है। तो ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो है ये आइडेंटिफाई कर दे कि नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में मे बी 20 ईयर्स तक जॉब रिक्वायरमेंट किस चीज़ में है। एक ज़माने में उसने आइडेंटिफाई किया तो सारे लोग डॉक्टर इंजीनियर थे, वो बनना शुरू हो गए। और उस स्किल्स है, उस स्किल्स में क्या है, नंबर 1 है कम्युनिकेशन। मतलब तो सबको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। फिर उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग है, तो क्रिएटिव थिंकिंग अगर तुम को नहीं तो वो तुम को बड़ा लैक कर सी, बेशक डिस्पाइट ऑफ दिस के तुम को डिग्री बड़ी अच्छी। हाँ एग्जैक्टली। मतलब तुम आखना है कि सिर्फ डिग्री मैटर नहीं कर दी, तुसे मास्टर्स की डिग्री कहन क्या हो, लेकिन तुम को स्किल्स नहीं तो यूजलेस। ये बिल्कुल यूजलेस। और ये एक फैक्टर से देखते हैं कि असां दे नाजरीन ये बड़ा एक पेचीदा मसला असां दी नौजवान नस्ल दा भी है कि जदों असां कोल सिर्फ डिग्री स्कैन के आना ही मसले का हल नहीं होता कि डिग्री तुम को मास्टर्स दी है या CA दी डिग्रीज है, कोई भी डिग्री तुम को वैलिड है, लेकिन उससे नाल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं तो वो मेरे ख्याल में किसी भी सूरत इफेक्टिव नहीं होती है। कॉल है, कॉल करके फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی راولپنڈی سے آپ. راولپنڈی سے. کیا نام ہے آپ کا؟ جی عاطف بٹی. جی عاطف بشیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکر اللہ کا. جی کیسا لگا ہمارا پروگرام؟ ہمارے پروگرام کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہیلو جی عاطف بٹی بول رہا ہوں. آپ کی ٹی وی کی آواز شاید آپ کی آواز سے زیادہ اونچی ہو رہی ہے. ٹی وی کی آواز سلو کر دیں تو بڑے. جی چلتا رہے. نہیں آپ کی لائن میں پرابلم آ رہی ہے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. کال بھی ڈراپ ہو گئی. جی اصل یہ ہوتا ہے کہ مین کنسرن ہے کہ ڈگری سکین کے آنا ہی نہیں ہوتا. اگر اس کو ڈگری گریجویشن دی ہے لیکن اس کو کمیونیکیشن سکلز ہیں اور اس کے علاوہ اس کو انٹلیکچوئل سکلز ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اثر کر دی ہے نا ساری چیز انٹرویو کے دوران. بالکل ہی گل ہے. میں یہ ہوں جڑے استے مانسیرے بے پیچھا لوگ دیکھ رہے ہیں, نوجوان دیکھ رہے ہیں تو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں کی کوشش ہے کہ یار وہ اس کمپٹیشن پہ فٹ ہو جائیں. تو انہوں واسطے میں صرف یہ آخنا کہ یار ابھی یہ والی اسکل اور اس کی ایگزامپل سیدھی سیدھی ہے. ہوں ہزارہ موٹر وے بن گئے ٹھیک ہے. ہوں وہ شارہ ریشم کوئی استعمال نہیں کرتا. کیوں استعمال نہیں کرتا؟ کہ انسان دی فطرت ہے جڑی بہتر اپرچونٹی ہے ادھر جلد ہے نا. تو اپنے اندر جڑی تسی سی وی بناتے ہو, جو کچھ تسی اپنی جاب ڈسکرپشنز لکھتے ہو, تو پلیز اس کو جڑی ریسنٹ چینج ہے ورلڈ دی, جڑی ورلڈ دی ریکوائرمنٹ ہے اس نال میچ کرو. ادروائز ہوتا کہ تسی مطلب ایک سمپل ایگزامپل ہے نا, اسی ایک چیئر کہنا جلدے ہیں اسی اس کو دیکھتے ہیں جڑی اساں کو سوٹ کرے کمفرٹیبل کرے, وہ اسی کہنساں اسی 20 چیئر دیکھساں پھر وہ ایک پک کرساں جڑی اساں واسطے کمفرٹیبل. سیم وے امپلائر تساں کو پک کر دے, وہ دیکھ سی اس کو بہت سارے اپرچونیٹی. تساں پہ اڈاپٹیبلٹی, اگر تسی پاکستان تو باہر رہنا چاہتے ہو, کم کرنا چاہتے ہو, ڈفرینٹ نیشنلٹی ہیں, ٹالرنس ہونا چاہیے, اڈاپٹیبلٹی ہونا چاہیے, کریٹیوٹی ہونا چاہیے. تو یہ اسکل مزید ہی گل یہ ہے کہ یہ اسکل اتنے ہیں پاکستان یونیورسٹی لیول پہ جڑے اسٹوڈنٹس ہیں کس طرح تھا اس چیز کس طرح میں تو کہتا تسی یونیورسٹی کی گل کرتے ہو نا, تو اس تو اور تلے چلے چلو اس تے گراں لیول تے علاقے لیول تے وہ اسکل ہیں کہ ایک بندہ جڑا جرگے پہ بڑا اچھا کمیونیکیٹ کر دے. اسی آتے ہیں یار اس کی اسپیچ بڑی اچھی دیں, کنونسنگ پاور اس وچ ہے, بڑے آرام نال کنونس کر کے دیں. یہ اسکلز ہیں لیکن اساں ریکگنائز نہیں کیتی دے نا کہ اس میں یہ اسکل ہے. ایک تو اس کا بچہ ہے جناب وہ بڑا ایکٹیو ہے, ادھر ادھر دوڑ دے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا, اس بچ بھی بول دے. مطلب اس میں تو اس سے والدین کی بھی ذمہ داری آتی ہے نا کہ ہاں اویئرنیس ہونا بھی, لیک آف ایجوکیشن فرسٹ آف آل, اور پھر وہ اپنے بچے کو اس حساب سے ریڈ ہی نہیں کر رکھتے نا. ایک بچے وہ ڈفرینٹ معاملات پہ بڑھ بڑھ کے بول دے کہ وہ کریٹیو ہے, کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے, صرف اس کو نالج نہیں تو اس کی گل افیکٹو نہیں ہوتی, سنی نہیں جلدی. ہوں اگر ایسے بچے کو میں نالج چاہ دے وہاں جڑا ہر معاملے کو ٹیکل کرنا دی کوشش کر دے, تو وہ تو بالکل ایکسلنٹ ہے نا. ٹھیک یہ وہ ریکوائرمنٹس ہیں میں جڑے منصرے ہوئے پیچھے لوگ اساں کو سننے میں آتے ہیں کہ پلیز تستی ایجوکیشن اکیڈمک ایجوکیشن بالکل ٹھیک ہے, میں اس کے خلاف نا. بیسک ایجوکیشن تو سب بولے اکیڈمک ہے, لیکن ریکوائرمنٹ ہوں بدل گئی ہے نا جی, اور اس ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا جو ہے پلیز اپنے اندر یہ اسکل ڈیولپ کر سو تو یہ جڑی ورلڈ ہے اس پہ تسی کمپیٹ کر. اصل اساتذہ پروفیسر جتنے بھی یونیورسٹی کالج لیول تے انہوں نے بھی ایک ذمہ داری ہے نا کہ انہوں نے انٹروڈکشن اگر ان دے اسٹوڈنٹ سکلز ہیں تو انہیں کوریت کے باہر کڈنا. کریکٹ والدین دے اگر نہیں ہوگی نہ کریکٹ یار بھائی یہ ہے نا کہ ایک تو ایک چیز دا ادراک ہو جلے نا ان کو کہ یار میرے اندر ایک کمی ہے, اس کے بعد میں اس کی ریکٹیفیکیشن کی طرف چلا جل سا. اور اگر میں اس ساری توجہ ڈگریاں تے ہی دے سا تو اسی طرح اس طرح پھر بڑا مشکل ہوگا. اس کی گل بالکل ٹھیک ہے کہ یار یہ آئیڈینٹیفائی اگر کر کے نہ پک کر کے نہ ٹیلنٹ کو رائٹ موقع تے پھر وہ رائٹ ہتھاں میں چلا جلے. ٹھیک ہے زبردست. نصیر بھائی ایک چیز کووڈ-19 جدوں سے گل کرتے ہیں کہ 2019 کا سال بڑی تکلیفاں کا سال گزرے, اور اسپیشلی بزنس مین بزنس کمیونٹی اس اگر سے گل کریں کہ بڑا انہوں نے سروائیو بھی کر رہے ہیں اور بڑے مشکل حالات بھی رہے ہیں. تو یہ چیز ایسی کہ کال آ رہی ہے, میں کال کر کے پھر کنٹینیو کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں حورین بات کر رہی ہوں. جی حورین دبئی سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی سر میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. جی کیسی ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ. الحمدللہ. جی جی سر میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی. اوکے. تو ہاں نصیر صاحب کا میں نے پروفائل دیکھا. اوکے. اور بڑا مجھے پراؤڈ فیل ہوا کہ ہم پاکستانی جو ہے دوسرے دیش میں اتنی محنت کر کے اتنا مطلب ہے نام بناتے ہیں ان کا. تو سر میرا ان سے ایک کوسچن ہے. جی.
کیونکہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی ینگ ایج میں بڑا نام بنایا ہے. اوکے. تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے میرا خود بھی ایک چھوٹا سا بزنس ہے, اوکے. اور میرے جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے سے بزنس ہیں, اور کچھ لوگ جو مطلب جابس وغیرہ کرتے ہیں, تو یہ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ ہم کیسے جو ہے اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں اور مزید آگے کیسے ہم جو ہے جا سکتے ہیں, یہ ہماری کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے حورین, میں کنٹینیو کرتا ہوں آپ کے سوال کو آپ کی کال کے بعد انشاءاللہ. اور کوئی اسپیسیفکلی آپ ہمارے بارے میں, پروگرام کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو پلیز. سر, یہ میں ابھی لائیو پروگرام دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ میں پاکستان میں ہوں, اور مجھے بڑا اچھا پروگرام لگا آپ کا, اور بڑا اچھا کیا آپ نے, مطلب آپ کے گیسٹ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. جی, اور بہت بہت شکریہ. اچھا ہے. اصل میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پردیس میں رہتے ہوئے اپنے دیش کو ریپرزینٹ کریں, اور یہی اصل مٹھاس اس چیز میں ہے کہ ہم جب اپنے لباس میں بیٹھتے ہیں, اپنی زبان میں بات کرتے ہیں, تو بڑا مزہ آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم واقعی اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. حورین, کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. میں کال کے بعد انشاءاللہ سیدھا نصیر بھائی سے آپ کے سوال کے جواب لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اوکے جی نصیر بھائی آپ ہی کنٹینیو کریں اس کو. اچھا, ابھی میڈم کا کوشچن آ رہا تھا جی, اور ایک انہوں نے بہت اچھا کوشچن پوچھا کہ ہم لوگ جو چھوٹا بزنس کر رہے ہیں یا کوئی لوگ بلیو کالر جاب کر رہے ہیں, تو وہ لوگ اپنی اگر انکم کو انکریز کرنا چاہتے ہیں, بڑھانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں اپنے ایکسپیرینس کے اوپر, اپنے نالج کے اوپر, جو میں نے اپنی ایکسپیرینس دیکھا اور نالج دیکھا, اس کے اوپر اپنی آبزرویشن دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ, لیٹ سپوز اگر میں ہوں, میں مہینے کا 30,000 کما رہا ہوں, پاکستانی 30,000 روپے کما رہا ہوں, تو اس کمانے کا مقصد یہ کہ میں 30,000 کما رہا ہوں, تو میرے پاس جو پوٹینشیل ہے, میرے پوٹینشیل وہ 30,000 کا ہے. جی, اب پوٹینشیل کو اگر آپ آسان لینگویج میں بولیں گے تو آپ میری جو تعلیم ہے, میرا جو ایکسپیرینس ہے, وہ 30,000 کا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میں اپنی انکم کو انکریز کرنا چاہتا ہوں, تو سب سے پہلے مجھے اپنا پوٹینشیل کو انکریز کرنا ہے. اب پوٹینشیل کیسے انکریز ہوگا؟ مجھے اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرنا ہے. میں لیٹ سپوز کہ میں اگر اکاؤنٹس کی فیلڈ میں ہوں اور میں ایز اے اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ہوں, تو مجھے اکاؤنٹس کے کچھ کورسز اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنے کورسز کرنے چاہیے, جاری رکھنے چاہیے. اور پھر کورسز کے بعد بہت سے سیمینارز ہوتے ہیں. آج میڈیا کا دور, آپ کو ہر چیز یوٹیوب پہ مل جاتی ہے, آپ کو آن لائن ہر کورسز, آن لائن ڈگریز مل رہی ہیں. تو مجھے چاہیے کہ اگر میں اپنی انکم کو انکریز کرنا چاہتا ہوں, تو میں اپنی ایجوکیشن کو ساتھ ساتھ انکریز کروں. تو جیسے میری ایجوکیشن بڑھے گی, مجھے پوٹینشیل آئے گا, نالج آئے گا, تو اس کی بیس پہ میری انکم بڑھنا سٹارٹ ہوگی. یہ ایک سیلری پرسن کے لیے بھی سیم ہے, اگر میں کاروبار کر رہا ہوں اس کے لیے بھی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک ہم نے تعلیم حاصل کرتے جانا ہے. لیکن ہمارے ابھی سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے تعلیم کو صرف اور صرف نوکری تک محدود کر دیا. جیسے ہمیں کوئی نوکری مل جاتی ہے تو ہم تعلیم کو بھول جاتے ہیں. اب پوٹینشیل انکریز کرنے کے 2 طریقے ہیں. یا تو آپ ایکسپیرینس کے ساتھ گین کریں, آپ 5 سال کا ایکسپیرینس کرتے ہیں تو آپ کی سیلری میں بھی 2-3 ہزار بڑھ جائے. آپ 10 سال کے بعد آپ کی سیلری اور بڑھ جاتی ہے. اگر آپ نے انکریز کرو, اپنے جو نالج ہے, اپنے جو اسکلز ہیں, اپنا جو آپ کی لرننگ ہے, اس کو آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے. میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا ایک, کہ ہم سارے آئی فون یوزرز ہیں, ایک اچھی کمپنی ہے, یوز کر رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر 3 سے 4 مہینے کے بعد ہمیں میسج آتا ہے کہ وی نیڈ ٹو اپڈیٹ اوور موبائل, ہمیں ایک موبائل اپنا اپڈیٹ کرنا ہے. اب جب اتنی بڑی کمپنی وہ ہر 3 مہینے کے بعد اپنے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرتی ہے, وہ نئی کمیونٹی کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو ہمیں اپنے آپ سے یہ کوشچن پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم نے ایز پر کرنٹ سچویشن, کرنٹ جو سرکمسٹانسز ہیں کنٹریز کے یا انٹرنیشنل لیول پہ, تو اس کے نالج, ہمارا جو نالج ہے وہ اپڈیٹ ہے یا نہیں. تو میں سب سے ویورز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے جو نالج ہے اس کو انکریز کریں, پوٹینشیل کو بڑھائیں, آپ کی یہ چیزیں خود آٹومیٹکلی بڑھنا سٹارٹ ہو جائیں. کالر ویٹ کر رہے ہیں, میں نے روکا ہوا تھا. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یاسر صاحب کیسے ہیں آپ؟ مسکان بات کر رہی ہوں. جی مسکان بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سو مچ, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو نیا سال. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی مسکان, آج آپ کا سیٹ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اور اس کی روشنی میں جو ہے وہ ہاتھ بہت بڑا آپ کے مہمانوں کا ہے. تھینک یو. ویسے تو اوور آل سارے ہی آپ کے مہمان بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں, لیکن آج جو مہمان ہیں ان کو اگر ٹائٹل دیا جائے تو سیلف میڈ پرسن. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جی جی جی. اور نصیر عالم صاحب
को शुक्रिया कहना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी स्टोरी यहाँ के जो है वो शेयर की। इससे पहले जो हुरैन साहिबा ने जो कॉल की थी जी, और वो एज ए एंटरप्रेन्योर उनसे जो नॉलेज हासिल करना चाह रही थी, बिल्कुल ठीक कह रही थी वहाँ। एग्जैक्टली, कि जो है वो इन जैसे लोग ही हैं जो हमारे सामने एग्जाम्पल बन जाते हैं और हम जैसे लोगों को जो है वो हिम्मत मिलती है कि हम आगे आए। मुस्कान, इससे बढ़ के और क्या होगा कि 17 साल की उम्र में एक बच्चे ने, बच्चा ही कहते हैं ना हम लोग, 17 साल की उम्र में बच्चा बेस्ट अवार्ड ले उड़े यंगेस्ट सीईओ का। तो और आपने कोई स्पोर्ट्स मेंशन किया था, गोल्फ के चैंपियन रहे हैं, फिर बॉलिंग के चैंपियन रहे हैं दुबई में जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ बिजनेस ही नहीं था ये, बिजनेस की साइड पे नहीं है माशाल्लाह। और इसके साथ साथ जाहिर खान साहब जी, जाहिर खान जो जी, है वो he is himself an example for us. एग्जैक्टली, नो I डाउट। mean कितने इंजीनियर्स हैं पाकिस्तानी जो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बिल्कुल, तो उनको भी जो है वो बहुत बहुत सारी अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नसीर आलम साहब, स्पेशल थैंक यू कहना चाहूंगी कि वो यहाँ पर आके अपनी स्टोरी जो शेयर कर रहे हैं। हमें ये भी बताइए कि ओवरऑल इनकी जो स्ट्रगल थी अपने बिजनेस में, जी अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज, जी, उनकी भी कुछ झलकियां जो है वो हमसे शेयर करें, क्योंकि हम में से बहुत हैं जो इस स्पेस से गुजर रहे होते हैं, तो हो सकता है हमें कोई सीख मिल जाए। ठीक है, ठीक है मुस्कान, मेरा सवाल भी इनसे अभी मैं जाने ही वाला था, लेकिन कॉलर से बीच में डिस्कशन रुक गई थी, तो इंशाल्लाह ये सवाल इनसे डेफिनेटली हमने बुलाया इनको इसलिए कि 17 साल में बेस्ट अवार्ड तो ले उड़े। हमारे जो यंग जनरेशन वेट कर रही है उसे बताएं, वो टिप्स बताएं, वो गुर बताएं, ताकि हम लोग जो लाइन में हैं, हमारे जो यंगेस्ट तबका जो लाइन में लगा हुआ, तो उनके लिए मुफीद साबित हो। मुस्कान, और कोई सवाल है? जाहिर खान साहब ने जो बात मेंशन की थी कि हमारे यहाँ रिकग्निशन का बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, मतलब स्किल्स तो मौजूद हैं जी, लेकिन रिकग्निशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है और बहुत सच कह रहे हैं वो जी। कि हमें सच में रिकग्निशन की जरूरत होती है। बिल्कुल, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी एजुकेशन लाइफ की बात मिस करते हैं स्पेशली, तो आगे जाके हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। Correct, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान आपकी कॉल करने के लिए, बड़ी वैल्यूएबल पॉइंट्स आपने ऐड किए हैं। थैंक यू सो मच, प्रोग्राम में जुड़े रहिएगा आप। थैंक यू जी। नसीर भाई जी, बोला सर, कंटिन्यू कर दें पहले इनका सवाल जड़ा सा। इनका सवाल था कि जो स्पेशली आई थिंक बिजनेस में या प्रॉब्लम में कि हमने कैसे फेस किया 2020 का साल, जो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में। देखिए, अप्स एंड डाउन एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर ज़िंदगी हमेशा आपकी एक अच्छी ज़िंदगी रहती है तो आपका अच्छा टाइम गुजरता तो आपको बुरे की वैल्यू का पता नहीं होता। अगर हमेशा ही बुरा गुजरता तो आपको अच्छे की वैल्यू का पता नहीं होता। तो अप्स एंड डाउन में ये है कि जब आप अच्छा वक्त आपके पे आए तो आप बुरे वक्त की याद आपको दिलाता है, और जब बुरा वक्त आए तो आपको एक होप रहता है कि अच्छा वक्त भी आएगा। तो हर रात के बाद सुबह ने जरूर आना होता है, हर अंधेरे के बाद रोशनी है। ठीक। अब इन्होंने जो कहा कि बिजनेस चैलेंज जो आते हैं इंसान की लाइफ में, तो इसमें मैं एक बड़े एक्सपर्ट्स का एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने लोगों को दो टाइप में डिवाइड कर दिया कि जो जब भी लोगों पे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्राइसिस आता है, जब वो टेंशन परेशानी में आते हैं, तो दो तरह के लोग होते हैं, एक टाइप ए और एक टाइप बी। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक टाइप ए को ऐसे एक्सप्लेन किया है कि टाइप ए के जो लोग आते हैं, जब भी उनके सामने प्रॉब्लम्स आती है तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ओके। वो उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, वो डिनाई करते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि कोई बाहर से ऐसी ताकत आ जाए जाके ये प्रॉब्लम खुद ही खत्म हल हो जाए। वो उसका इल्ज़ाम तराशी लोगों पे करना शुरू कर देते हैं, Okay. गवर्नमेंट पे करना शुरू कर देते हैं, उसकी सोसाइटी पे करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें वो अपने जो मेन मसला है उस पर फोकस नहीं करते, उनका फोकस जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है जी। और जितनी भी किसी प्रॉब्लम, किसी परेशानी को आप लेट एक्सेप्ट करेंगे, इतनी वो आपके लिए ज़्यादा हैवी हो जाती है। ओके। इसी तरह अगर आप टाइप बी, जो एक्सपर्ट्स ने इसको एक्सप्लेन किया है कि टाइप बी के जो लोग होते हैं, उनकी लाइफ में जब भी क्राइसिस आए, उनकी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आए, उनकी लाइफ जब भी किसी मुश्किल हालात में गुजरती है, तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है कि ये प्रॉब्लम तो आ गई है, ये तो उन्होंने क्रिएट की, नेचुरल उन्होंने एक्सेप्ट किया। एग्जैक्टली। एक्सेप्ट करने के बाद उसको अडॉप्ट करते हैं प्रॉब्लम। ओके। अडॉप्ट करने के बाद वो करते हैं कि अपने खुद को, सोसाइटी को वो चेंज करते हैं। अब जैसे आप कोरोना की एग्जांपल ले लें, मैं आपको एक कोरोना की एग्जांपल दे देता हूँ। मार्च की बात है, मार्च 2015, मेरे एक बहुत अच्छे बिजनेस फ्रेंड्स हैं, बेसिकली वो ट्रेडिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे।
तो वो उनका जो 90% ऑफ ट्रेड था वो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग था और 10% वो मेडिकल इक्विपमेंट ट्रेड करते थे। ओके तो जब उन्होंने मार्च में सारे सिचुएशन देखी, सो विद इन अ वीक टाइम दे चेंज देयर कंप्लीट स्ट्रेटजी, ओके दे चेंज देयर कंप्लीट मैनेजमेंट। उन्होंने बैठ के ये डिसाइड किया कि आज से पहले हम 90% इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड करते थे और 10% मेडिकल इक्विपमेंट ट्रेड करते थे। ओके तो दिस इज द राइट टाइम कि वो उन्होंने अपनी 80% जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड कर रहे थे वो मेडिकल इक्विपमेंट कर दी और 20% उन्होंने बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड करना शुरू कर दिया। ओके अब जब मुश्किलात आती हैं तो मुश्किलात में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेके आती हैं, सही लेकिन ये आपका अपना, ये आपकी सोच है, अल्लाह ने आपको ज़हन दिया, दिमाग दिया, आप सोचें कि मुश्किलात तो है, अब आपने इसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटी कैसे निकालनी। तो आप अपॉर्चुनिटी निकालें और उन पे काम करें, अपने आप को चेंज करें। जितना जल्दी आप अपने आप को चेंज करेंगे और स्ट्रैटेजी बनाएं कि मुश्किल वक्त से जितना जल्दी आप अपने आप को बाहर निकालेंगे उतनी आपको कॉन्फिडेंस आएगी, उतना आपको सेल्फ बिलीव आएगा। ठीक है। और एक छोटी सी और एग्जांपल भी है, सिमिलर ही है, कि एक मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो भी पाकिस्तान से हैं, तो उनके 15+ आउटलेट स्टोर हैं दुबई में। सो दे आर मोर सेलिंग इन आउटलेट स्टोर। जब कोरोना आया तो कोरोना के बाद उन्होंने बल्कि मुझसे ये डिस्कशन की कि नसीर बीइंग अकाउंटेंट, आप मुझे ये डिसीजन दो कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि नसीर मेरी जो 80% सेल है वो आउटलेट स्टोर से होती है और जो 20% सेल है वो मेरी ऑनलाइन होती है। ओके वो कहते हैं कि मैं ये कोशिश करना चाह रहा हूँ अपनी 60% एटलीस्ट सेल्स को विद इन 60 डेज में ऑनलाइन ले जाऊँ और अपने जो आउटलेट स्टोर है सेल्स उसको कम कर दूँ। ओके यकीन करें, अपने दोनों इंडस्ट्री की दो ऐसी मिसाल है मेरे सामने कि दे आर अ लीडिंग एग्जांपल ऑफ रेस्ट ऑफ द पीपल राइट नाउ। ओके कि दोनों ने सर्वाइव किया, दोनों ने प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम के बाद फौरन सोल्यूशन पे दिया, अपने आप को चेंज किया, अपनी रूटीन को चेंज किया, अपनी प्लानिंग को चेंज किया, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया। मतलब सिचुएशन को स्टडी करना बहुत जरूरी है। स्टडी करना, और स्टडी करके जितना जल्दी आप उसको अपने उस चेंज को अडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उतना आपके लिए बेहतरी है। हमने लोग देखे हैं जिन्होंने डिफिकल्टीज को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया है, बिल्कुल, और कामयाबी वही हुए हैं। बिल्कुल, जैसे आपने भी कहा कि डिफिकल्टीज को देख के इंसान के हाथ पांव फूल जाएं, वो नहीं होना चाहिए। डिफिकल्टीज में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आती हैं। Opportunities और जो आती टाइप बी के लोग हैं ना, मैं खुद क्योंकि एज फाइटर हूँ, मैं जब भी मेरे लिए कोई चैलेंज आता है तो मैं उसको एज अ अपने लिए चैलेंज लेता हूँ, प्रॉब्लम को चैलेंज, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ कि जितना जल्दी इस मुश्किल टाइम से निकला जाए। ओके तो इनके लिए मैं वैसे इतनी शायरी करता नहीं हूँ, वैसे शायर है इनके लिए कि मुफामत ना सिखा जबरे नारवां से मुझे, मुफामत ना सिखा जबरे नारवां से मुझे, मैं सर बेकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। जबरदस्त। तो अल्लाह ने हमें इतनी बीइंग ह्यूमन हमें इतनी बड़ी ताकत दी हुई है कि हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी हम मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर हम में हिम्मत हो, लेकिन अगर हम करना चाहें, टारगेटेड हो, प्रॉब्लम्स को समझें, डेडिकेटेड टारगेटेड हो, और एक्शन ऑफ टाइम जो हमारा होता है कि वो ऑन टाइम हो। जो एक्शन से आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या एक्शंस ले रहे हैं, वो बहुत लाजमी है आपके। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी मिसालें जो आपने दी हमारे सामने कि देखिए सिर्फ उन्होंने सिचुएशन को रीड किया और उसको एक्ट किया बाद में, और माशाल्लाह से आज बजाय इसके कि वो उनके कारोबार में नुकसान होने शुरू होते तो उन्होंने अपने कारोबार को वाइस वर्सा लेके चले तो बड़े ऊपर तक नहीं। मेरे व्यूअर्स के लिए ये है कि हम कोशिश करें अपने आप को कि हम टाइप बी में अपने आप को लाएं। ठीक, कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए उससे डरे नहीं, उससे खौफ नहीं करें। वो सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए। इसी टॉपिक में ज़्यादा ही मेरे पास एक सवाल है ऐसा कि तुसी चूँकि मल्टी कल्चर विच मल्टी नैशनैलिटीज़ तुसां कोल हैं और इंटरव्यूज़ माशाल्लाह तुसां दी एक्सपीरियंस दे लिहाज नाल बड़े इंटरव्यूज़ तुसां सुन लोकां दे कंडक्ट कीते न और उन्हां विच शामिल रहे हो। असां दे लोकां विच यंग जनरेशन मास्टर डिग्री होल्डर्स एक ते कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली वो तो सारा ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट है। उस तो अलावा की समझते हो कि असां दे लोकां कास्ते यंग जनरेशन को किस तरह इंप्रूव करना चाहिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तो ही? हाँ, इस पे सब तो आसान है ये कि तो कोई नज़र होनी चाहिए कि यार इस राइट अवे जिस तरह मार्केट की डिमांड के अच्छा ये मार्केट ह्यूमन मार्केट है ना, HR एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो रिसोर्स कर दे, आइडेंटिफाई कर दे मैन पावर को, तो उसकी रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए कि अगर मॉडर्न वर्ल्ड में उसकी के रिक्वायरमेंट है। ओके, जो रिक्वायरमेंट है वो वाली स्किल तो अपने अंदर पैदा करनी है। बिलफर्द अगर एक कंपनी है वो आती है कि यार मैं 700 पैसेंजर वास्ते एयरक्राफ्ट बनाना है, एक अनाउंस कर दिया बिलफर्द में, कल मैं अनाउंस करना कि यार आई नीड एन एयरक्राफ्ट विच कैन कैरी 700 पैसेंजर्स। और बोइंग तो जो एयरबस वाली कंपनी है फौरन बेच आंदियां तो यार अपनी स्किल डेवलप कर दियां कि यार असी ये ऑर्डर असां को मिल जाओ। जी जी, सेम थिंग है कि यार तुसीं दी अगर नज़र है इंटरनेशनल मार्केट ते उस तो बाद तुसां अपनी स्किल उस ते हिसाब ते टारगेटेड कि यार तुसां करना क्या, एक तो विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए ना कि यार मैं ये करना।
ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਅਪਰੋਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। मेरे ख्याल में असें यंग जनरेशन वास्ते जदों डिग्रीज कोई भी ग्रेजुएशन या मास्टर्स अगर वो डिग्री अलहमदुलिल्लाह चाह के ठीक है दैट्स अ गुड अचीवमेंट डेफिनेटली, लेकिन उस तो बाद अगर सिर्फ मार्केट रिसर्च से मार्केट स्टडी ते अगर 1-2 महीने अपने सेल्फ स्टडी करो और उस तरह रिसर्च करो तो मेरे ख्याल में दे विल बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਣਾ ठीक बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुसां अपने जहन में रखनी है, बहुत सारी चीज़ों को तुसां को करना याद बाय माइंड तुसां को याद होना चाहिए तुसां करने हुण वो दौर नहीं रहा। नाउ टाइम है कि ना हाउ टू डू इट, यू नो हाउ टू डू इट। असल चीज़ है याद नहीं है बट यू नो हाउ टू डू इट, प्रॉब्लम सामने आए और उसको ओवरकम करना यस इमीडिएटली। तुसां को सारे स्टेप्स हैं तो वो तुसी हाउ टू डू इट वाला एटीट्यूड जेड़ा ये बिल्कुल सही। इस ते बरक्स जेड़ा स पहले दा दौर आसा उस पे क्या आसा यार रटा मार दे आसे याद करते आते हैं कि जनाब वो मरेटन की लड़ाई कदों हुई तो बाकी के कुछ होया सारी उसी तरह और कितने हमले हुए सोमनाथ के मंदिर वो सारा सी याद करते रहे। हुण नहीं हुण अजकल तुसां दा 6 साल दा बच्चा तुसां को उस सवाल दे जवाब दे सकते जेड़े तुसां दे इल्म विच ने उसको जस्ट गूगल कर दे तुसां को जवाब देंदे कि यार बाबा ए इस तरह रिजल्ट है ए इस तरह। लेकिन इस भी बड़ी अच्छी गल नसीब तूने की थी ना जी कि वो जो टाइप ए है ना कोविड-19 दी एग्जांपल बिल्कुल ठीक ये डिनाइल मोड तो निकलो खुदा दा वास्ता असां कोविड नाल भी यही कीता। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਨਾਈਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਡਿਨਾਈਲ ਮੋਡ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਨਾਈਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਾਬ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। असां दे बाकी असां दे जितनी भी असां दी कम्युनिटीज़ हैं गल करां तो ओवरऑल तो वो सारा तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि असां एक्सेप्ट ही ना कर दे। अगर कोई प्रॉब्लम असां का भी है तो असां उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना। बड़े ज़बरदस्त टॉपिक चल रहे हैं, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं ब्रेक था जलाना लेकिन ब्रेक करना ज़रूरी है। नाज़रीन टाइम हो रहा है ब्रेक था, प्रोग्राम में जुड़े रहो, बड़ी ज़बरदस्त मुफीद मालूमात संस्ते ब्रेक तो बात करके आसान। जी नाज़रीन वेलकम बैक, खुश आमदीद दोबारा तो प्रोग्राम विच नसीर भाई ब्रेक तो जुलना तो पहले डिस्कशन जारी है इस कोविड के हवाले नाल। चूँकि कोविड ते जिंदगी में असां किसको कैन के टुरने कितने साल तक अगर असां नाल चल सी उस तक कोई असां का इल्म नहीं, लेकिन ये कि बेहतरी दी उम्मीद भी है इंशाअल्लाह। एक चीज़ जी हुण करंट सिचुएशन में असां नज़र आ रही है कि जो असां दे दिलां दे अंदर खौफ चला गया, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो ब्लू कॉलर है, चाहे वो असां दा कोई भी स्टूडेंट है, तो असां दिलां में खौफ चला गया। एक खौफ किस तरह इसी तब्दील हो गए सारी चीज़ें? बिल्कुल। अच्छा, जो ये कोरोना की खौफ का मसला है ये जब आपने देखा कि दिसंबर 2018 में कोरोना आया था तो उसके बाद ही खौफ स्टार्ट हो गया जी। तो फिर स्लोली इस चीज़ की ज़्यादा होता गया। अब मार्च आई थिंक मार्च में यूएई में आया, जब हमने भी जहाँ पे देखा तो वहाँ पे ना एक चीज़ मेरे जहन में आई कि हमने बुक्स में एक पढ़ा था कि द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, एक ऐसा आदमी जो अपने आप को अस्पताल समझता था, बीमारियों का अस्पताल समझता था। उसका ये कि वो कोई बंदा भी वो किसी बंदे में कोई बीमारी देखता था वो सोचता था ये बीमारी मुझ में है। वो कोई बंदा उसकी किसी बीमारी की बात करता था वो ये सोचता था कि ये बीमारी मुझ में पाई जाती है। ठीक। तो सेम कंडीशन हमारी जनरेशन की हो गई है, क्योंकि आजकल प्रिंट मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। इन्फॉर्मेशन आपको एक चीज़ पे इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जिसका कोई आप सही और गलत आपको पता ही नहीं चलता कि सही क्या है और गलत क्या है। सो अगर आप गूगल में देखें तो 2019 में सबसे टॉप सर्च जो हुई हैं वो कोरोना के बारे में हुई हैं। यूट्यूब में देखें सबसे ज़्यादा टॉप सर्च जो हुई है वो कोरोना के बारे में। तो जब आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ पे मिलती है तो वो आपको खौफ क्रिएट कर देती है। और फिर जो इन्फॉर्मेशन है बदकिस्मती से कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक होती है, कुछ गलत भी होती है जो खौफ फैलाने के लिए। आपने जैसा देखा होगा कि व्हाट्सएप पे बहुत से वॉइस मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सी वीडियोस शेयर हो रही थी जिसकी वजह से ज़्यादा खौफ पड़ रहा था। अब ये जो खौफ है, डॉक्टर्स ने इस चीज़ को ये कहा है कि ये जो खौफ है, ये जो फेयर है, ये आपकी हेल्थ को वीक कर देता है। आप में कमज़ोरी जो आपकी कुव्वत मुक़ावमत उसमें वीकनेस कर देता है। ये जो खौफ है, जो फेयर है, ये आपको प्री मैच्योर डिजीजेस क्रिएट करता है। ये जो खौफ है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को कंप्लीट करता है। खौफ का आलम तो ये देखें हमारे घरों में हम देखते हैं कि किसी को अगर हल्की सी छींक हो गई, कफिंग स्टार्ट हो गई तो सबसे पहले ज़हन कहाँ जाता है? बिल्कुल, मैं कोरोना में चला गया। यही बात है। आपने देखा कोरोना से पहले अगर किसी को बुखार हो जाता था, फीवर हो जाता था, खांसी हो जाती थी, हम नॉर्मल लेते थे कि 1-2 दिन घर में पेन डाल ली और ख़त्म हो गई। जी। अभी किसी को फीवर हुआ है, उसको हल्की सी सर्दी फील हुई है, उसको सोचना शुरू हो गया कि मुझे कोरोना तो नहीं है। ठीक। दैट्स कॉल्ड फियर। ये खौफ है। तो ये खौफ, इस खौफ को कैसे एंड किया जाए?
لا آف اٹریکشن بھی اسی کا نام ہے کہ آپ کے جو شک ہوتے ہیں, آپ کے جو خدشات ہوتے ہیں, وہ آپ کو حقیقت لگنا شروع ہو جاتے ہیں. Exactly. اس کی ریزن بیہائنڈ یہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ فیئر کی وجہ سے, یہ خوف کی وجہ سے. خوف آپ کو پری میچور ڈیتھ کی طرف بھی لے جاتا ہے. آپ اگر کسی چیز کو اپنے ذہن پہ بہت ہیوی سوار کر لیتے ہیں تو آپ کو اتنا لے کے جاتا ہے. تو اس چیز میں کرونا کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو میں نے اپنا 1 سال کا ایکسپیرینس دیکھا, میں نے بڑے ایکسپرٹس میڈیکلز ان سے ملا اور ان کی انفارمیشن لی, کہ اگر آپ اپنی پوری احتیاط کر رہے ہیں, آپ اپنی کنٹری کی ایس او پیز جو آپ کی سوسائٹی نے, آپ کی گورنمنٹ نے آپ کو ایس او پیز دی, آپ ان پہ کمپلیٹ عمل کر رہے ہیں, آپ غیر ضروری لوگوں سے مل نہیں رہے, آپ کی کوئی غیر ضروری ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو آپ اگر پوری احتیاط کر رہے ہیں تو پھر آپ خوف سے بالکل سائڈ پہ ہو کے آپ پرسکون زندگی گزاریں. مطلب یہ سیلف پروٹیکشن آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں یہ چیز کہ ہم اپنی کیئر خود کریں. جی جی, جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہمیں وہ کرنی پڑیں گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کر دے, فلاں بندہ یہ کر دے, ان کو چھوڑیں, وہ کریں گے. جو میں کر سکتا ہوں مجھے وہ کرنا چاہیے. مطلب خوف اسی طرح سے دور ہے. سیلف پروٹیکشن فرسٹ آف آل, جی, یہ بہت ضروری ہے اور ہر طرح سے ضروری ہے. جو ایس او پیز ہیں ان پہ, ایس او پیز مینلی. اور پھر ابھی جو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں, پوری ورلڈ کی WHO کی طرف سے ایفرٹس تو دیکھیں, جو وہ ویکسین انٹروڈیوس ہو چکی ہے, ہماری دعا ہے کہ وہ ویکسین جتنی جلدی ہر بندے تک پہنچ جائے, اس کے ریزلٹس جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمیں اسی صورت میں ملنا شروع ہو جائیں. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ سیلف پروٹیکشن ہمارے پاس اپنے ہاتھ میں. ویکسین بھی آ جائے گی, لیکن ہمیں ابھی کرونا کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو جینا پڑے گا. ہمیں ایسا نہیں کہ 2 مہینے بعد کرونا ختم ہو جائے گا. لوگ مارچ میں کہتے تھے کہ سردیوں میں ختم ہو جائے گا, پھر کہتے تھے گرمیوں میں ختم ہو جائے گا, پھر کہہ رہے تھے کہ نیو ایئر میں ختم ہو جائے گا. تو اس نے ختم نہیں ہونا, لیکن ہم نے اپنی پروڈکشن ایس او پی کر کے ہمیں, کیونکہ یہ جو کرائسس ہیں, پرابلمس ہیں, یہ ہمیں ایک بینگ اے مسلم ہمارا پختہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. بالکل. تو یہ چیزیں اگر ہم اللہ کے قریب لے کے جاتے ہیں, ہمارا ایمان کو پختہ کرتے ہیں, تو ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے اندر کانفیڈنس کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی زیادہ پرابلم آتے ہیں ہم اس کو ڈیفیٹ کر سکیں. اوکے, تو اس مشکل سے نکل سکیں. ٹھیک ہے, میں اس کو پھر سے کنٹینیو کرتا ہوں. زاہد بھائی, ایک چیز جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے انٹرویوز کے حساب سے, جب ہم لوگ مارکیٹ میں ہوتے ہیں تو لوگ ہمارے جب مارکیٹ میں آ جاتے ہیں انٹرویوز کے لیے, تو پھر ایک ہی جاب پہ اسٹرک رہتے ہیں وہ 10 سال. اس کی مین وجہ کیا ہے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کیوں ایسا ہے؟ ہاں, اس کی جو ہے یہ ایک ہی جاب آپ نے پکڑ لی, پھر اسی کے ساتھ آپ اسٹرک ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ پلان آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے اپنی ذات کے لیے بھی کوئی ڈیولپمنٹ پلان نہیں بنایا کہ یار آپ نے ایک جاب اسٹارٹ کی ہے تو آپ اپنے آپ کو آج سے 5 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں. ٹھیک, اچھا, آج سے 10 سال بعد آپ کہاں دیکھتے ہیں. اوکے. جب یہ ڈیولپمنٹ پلان آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس راستے پہ چلیں گے نہیں. تو جو فرسٹ ڈے آپ کا اچھا وہ شروع ہو گیا اردو تو جڑی پہلی جی سب تو بنیادی گل ہے نا کہ تسی جدوں بھی کوئی جاب اسٹارٹ کرو تو اس کا ڈیولپمنٹ پلان ٹارگیٹ تساں کول ہوئے گا کہ یار میں اج ایتھے یہ پرتی ہویا تے یہ جاب یہ پروفیشن یہ فیلڈ میں جوائن کیتی ہے, نیکسٹ 3 ایئرز پہ میں یہ کرساں, اگلے 5 ایئرز پہ آئی وانٹ ٹو ریچ دیئر. اور اسی نہ ریلیٹڈ چیز ہے کیسا لیبر, اگر وہ آج لیبر ہے تو 10 سال بعد بھی لیبر ہی رہنا. صرف پرابلمز یہی ہے کہ وہ اس کی اسکلز جڑی ہیں آپ انہینس نہیں کرتا, اور پھر اپرچونیٹیز جڑی اس کو ملتی ہیں انہوں نے اویل نہیں. اس کو ڈیولپمنٹ پلان ہی کوئی نہیں, وہ جس تے آیا تھے اس کو گائیڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں کہ یار اگر تسیں بلو کالر لیبر دی بڑی اچھی مثال دیتی. ہوں ایک آدمی ہے اتنے میں دیکھتا کہ ہاتھاں نالوں کم کر دے, بیلچا گینتی مار دے. ہوں اس کو ڈیولپمنٹ پلان نہیں کہ میں جڑا ہے ٹریکٹر دا لائسنس چاہ کے نا, تو میں جڑا ہے وہ فوک لفٹ چلانا شروع کر کے نا. ٹھیک, اس کا ڈیولپمنٹ پلان. اچھا, فوک لفٹ تو آگے میں کوئی کرین دا کچھ کر کے نا نہیں. اور ان جاب جی تسیں فیسلٹیز ملتی ہیں, مطلب کہ تسیں سینئر اگر کام کر رہے تو سیکھ کے کل تو سینئر بنا. ٹھیک ہے نا. اصل دی پرابلمز اتنی ہیں کہ اصل اس پہ جلنا ہی نہ چاہتے. بالکل, صبح کام تھا چلنے, گڈی جل کے کام تھا چھوڑنے, واپس 4 بجے 6 بجے کام تھاڑنے, اور اپنی لیبر لائف گزار کے بس ختم, اور نیکسٹ ڈے کا انتظار ہے. ٹھیک ہے. نصیر بھائی, ایک بڑا زبردست سوال ہے, اور میں خود کوشش ہے میری کہ یہ سوال بڑی ڈیٹیل سے ہم لوگ ڈسکس کریں, اور بڑا پرابلم ہے ہماری ینگ جنریشن کا. ہمارے لوگ ڈگریز لے آتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈگریز ہو گئیں, پڑھ لکھ بھی گئے, پھر بھی جاب کو ترجیح دیتے ہیں. ہم لوگ بزنس میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہم اپنے باقی کنٹریز کو دیکھیں, یہاں جب ہم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے باقی لوگ جب کنٹریز ہمسایہ ممالک کی بات کریں تو لوگوں نے جاب کی بجائے اپنے بزنس کو, چاہے وہ چھوٹا سا کیوں نہ ہو, ایک شاپ ہی کیوں نہ ہو, کیفیٹیریا کیوں نہ ہو, ہمارے لوگوں میں یہ فقدان کیوں ہے؟ اچھا, اس میں سب سے پہلی چیز تو جو کاروبار کی ہے, تو کاروبار آپ کا ہمیشہ جو بندہ نے کاروبار کرنا ہے تو اس کا ڈائریکٹلی ریلیشن آپ کے مائنڈ سیٹ سے ہے.
اب آپ کا کیا مائنڈ کیا بنتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب ہماری جو جنریشن ہے, ہماری جو کمیونٹی ہے, ہماری جو انوائرمنٹ ہے, تو اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں, جو ریلیٹیو ہیں وہ انجینئر ہیں, وہ پی ایس سی کر کے ایک آفیسر لگ گئے ہیں, ایک آرمی آفیسر لگ گئے ہیں, تو ان کی لائف اچھی ہے تو وہ انہی کو کاپی کرنا شروع کرتے ہیں. تو ہمارے سوسائٹی میں بزنس کی اپرچونیٹیز تو بہت ہیں, لیکن ہم ان کو اویل نہیں کرتے. ٹھیک. اب دوسرا تھوڑا سا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے, تو ہماری ایجوکیشن بھی ہمیں ٹرین کرتی ہے جابس کی طرف. اچھا, ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ بھی ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے. اچھا, ایک سوال میں کٹ کر رہا ہوں, ضروری سوال میرے ذہن میں آیا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کو بزنس کرنے کے لیے لاکھوں روپے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوں تبھی آپ بزنس کر سکتے ہیں؟ میں تو اس چیز کے بالکل انگیزڈ ہوں. اگر آپ میری بات سنیں گے تو میں اپنی مدر سے 500 روپیہ لے کے, پاکستانی 500 روپیہ وہ لے کے میں نے ایک ہوم ٹیوشن سٹارٹ کی تھی. اوکے. اور جب 2014 میں دبئی آیا تھا, so in my pocket I had only $500. اچھا, $500 لے کے آیا تھا. اس میں آپ کا مائنڈ سیٹ میٹر کرتا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے. آپ زندگی میں آپ اپنے آپ سے کوشچن کرتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے, اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کیا کر کے جانا چاہتے ہیں. جب یہ کوشچن آپ اپنے آپ سے کریں گے تو آپ کا ایک ویژن ملے گا, آپ کو ایک خواب ملے گا, آپ اس خواب کو لے کے آگے چلتے ہیں. اب جیسے علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا پاکستان بنانے کا, تو ایک خواب تھا جس پر انہوں نے محنت کی, اسٹرگل کی. ایک میں چھوٹی سی آپ کو سٹوری بتانا چاہوں گا کہ 1951 میں کراچی کی گلیوں میں ایک بندہ کپڑے بیچ رہا ہے, اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں, رات رہنے کے لیے پیسے نہیں, وہ روڈوں پہ سو رہا ہے. جب کپڑے ان سے نہیں سیل ہو رہے تو وہ پین اور ٹافیاں یہ چیز سیل کر رہے ہیں کراچی میں. انہوں نے پھر وہیں پہ دیکھا کہ ایک رات کو دیکھا کہ ایک کوڑے دان میں ایک ان کو بچہ, نامولود بچہ ملا ان کو. تو اس شخص نے اس ٹائم ایک اپنا ویژن, ایک خواب بنایا کہ میں دنیا میں تو آ گیا ہوں, لیکن میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو کچھ بن کے, کچھ اپنے ملک کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے کر کے جاؤں گا. اور 3 سے 4 سال کے پہلے ان کی وفات ہوئی ہے, اور لوگ انہیں عبدالستار ایدی کے نام سے جانتے ہیں. جی, تو ایک بڑی مثال ہے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو خود آپ کو ملتی اپرچونٹی اپنے بنانی ہے. ٹھیک ہے. ٹائم چونکہ شارٹ ہوتا جا رہا ہے, میں ایک سوال جو کامنلی پوچھتا ہوں کہ ایک میسیج آپ دینا چاہیں کہ 2021 ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہمارے لیے, پردیس میں رہنے والوں کے لیے کتنا اچھا ثابت ہو سکتا ہے, اور کیا میسیج آپ اس حوالے سے دینا چاہیں کہ ہم اس کو اپنے لیے ایک بہتر سال بنا سکیں؟ دیکھیں 2021 بھی جیسے ہمارے پہلے ہر سال گزرتا ہے, شروع ہوتا ہے اور سال ختم ہو جاتا ہے, تو 2021 بھی ایسے شروع ہوگا اور ختم ہو جائے گا اگر ہماری 2021 کا ایک مقصد نہیں ہوگا. جیسے بھی زاہد صاحب نے بولا کہ ہمارے پاس گولز نہیں ہے, ہمارے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ ایک سمندر میں کشتی ہے, نہ تو اس کا ڈرائیور ہے, اور وہ پانی کی فلو کے ساتھ جا رہی ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں کہ آگے کھائی آ رہی ہے, آگے اس نے جانا کدھر ہے. تو میں اپنے سارے ویورز سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے گول سیٹ کریں کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں, اور ان گولز کو سیٹ کر کے ان گولز کے لیے کام کریں. مطلب ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے گول لے کے, ابھی 2021 میں ایک گول لے کے, 21 کا گولز بنانا کہ آج 2021 کا پہلا دن ہے, جب 30 دسمبر 2021 ہوگا تو میں یہ بن جاؤں گا. ٹھیک ہے, اس گولز کو لے کے چلیں, اور اس گولز کو پھر ایسا نہیں کہ صرف گولز ہی رکھیں, اس کو 12 مہینے میں ڈیوائڈ کریں, اس کی رسپانسبلٹی ہر مہینے میں لیں, ہر ویک اس کام کو محنت کریں اس کو اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نصیر بھائی, پھر ہی جا کے آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں. چونکہ ٹائم میرے پاس ختم ہو رہا ہے, زاہد بھائی آپ سے ایک چھوٹا سا میسج ان شارٹ ہمارے نوجوانوں کے لیے. میں تو اس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ ہمیں یہ کووڈ-19 سے نجات دلائے 2021 میں, اور اس کی جو بیسک ہے وہ وہی اسلامی تعلیمات ہیں. جیسا یاسر صاحب نے شروع میں انٹرو بہت اچھا کرایا کہ صرف ہاتھ دھونے, صفائی, ویسے بھی ہمارے پاس نصف ایمان ہے. تو خدا کے لیے اس کو اگر ہم فالو کر لیں تو انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ 2021 میں کرونا فری ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ صاحب. ناظرین, پروگرام دا ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے, ڈسکشن تو بڑی اچھی رہی ہے, گیسٹ بڑے اچھے سے, دل چاہ رہے کہ کنٹینیو کریں, لیکن ٹائم ختم ہو رہے ہیں. ناظرین, چونکہ 2021 شروع ہوئے دے, نصیر بھائی بھی چیز ایسی کہ آپ ٹارگیٹ سیٹ کرو, آپ گول سیٹ کرو 31 دسمبر کو سے, پھر آپ محاسبہ کریں کہ جو اصل ٹارگیٹ سیٹ کیتے ہیں, جو گول سیٹ کیتے ہیں واقعی ایسے اس کو فلفل کیتے, اور اگر فلفل کیتے تو جیسے کس مقام تھا. آپ ہوسٹ یاسر صدیق کو اگلے جمعے تک اجازت دو, انشاءاللہ اگلے جمعے پھر نویں گیسٹ نال تسی خدمت حاضر ہو سا. آپ مجھ سرا خیال رکھو. اللہ حافظ. السلام علیکم.